السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، پچھلے درس میں ہم خواتین کے متعلق بات کر رہے تھے کہ کس طرح ملحدین نے اور مستشرقین و کفار نے اسلام پر جو بڑے بڑے اعتراضات کیے، اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ اسلام نے عورت کو قید و بند کر دیا اور خواتین کے حقوق اسلام صحیح طرح سے نہیں دیتا وغیرہ۔ تو ہم نے ان کے جو الزامات تھے اس کا جائزہ لیا، جس میں ہم نے ثابت کیا کہ زمانے جاہلیت میں عورت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، لیکن اسلام آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زندہ درگور ہونے سے بچا لیا۔ اسی طرح اسلام نے بحیثیت انسان بھی جس طرح مرد کی تکریم کی، اسی طرح عورت کی بھی تکریم کی۔ اب ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور عظیم الشان حق جو اسلام نے عورتوں کو دیا وہ ہے تعلیم کا حق۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا دار و مدار حصول علم پر منحصر ہے۔ کوئی بھی قوم بغیر علم کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، اگر گزارتی بھی ہے تو جہالت پر مبنی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ سب کی ترقی کی ضامن جو چیز ہے وہ علم ہے، اور اسلام مرد ہو یا عورت ہو سب کو اس کے حصول کی ترغیب دلاتا ہے۔ زمانے جاہلیت کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ علم تو بہت دور کی بات ہے عورتوں کے لیے، بلکہ جو بنیادی حقوق تھے اس سے بھی وہ محروم تھی، اور علم کی ضرورت و اہمیت صرف اور صرف مردوں کے لیے سمجھی جاتی تھی، اور مردوں میں بھی بس کچھ ہی قسم کے جو اعلیٰ رتبے پر فائز ہوتے ہیں انہی کے لیے سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اسلام آیا اور اس نے عورتوں کی تعلیم و ترقی پر توجہ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح پیغام رہتی دنیا تک پہنچا دیا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان، اس میں مخاطب عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے عورتوں کی خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلاتے ہوئے والدین کو اس کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنہ، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ! آپ غور کریں گے کہ اس میں لڑکیوں کی تعلیم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف توجہ دلائی، بلکہ جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے سبحان اللہ جنت کی بشارت بھی دی۔ اور بھی ہمیں احادیث ملتی ہے جس میں 2 لڑکیوں کا ذکر ہے کہ جن کی پرورش تعلیم و تربیت پر والدین کے لیے جنت کی بشارت سنائی، اور بھی احادیث ایسی بھی ہے جس میں محض ایک لڑکی کی تعلیم پر اور اس کی تربیت پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ تو معلوم ہوا کہ عورتیں جو زمانے جاہلیت سے ہی تعلیم سے دور تھی، کوسوں دور تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم کا حق دیا، اور پھر ان کے لیے بھی ترقی کی راہیں ویسی ہی کھول دی جیسے مردوں کے لیے کھولی۔ اسی طرح خواتین کی تعلیم کی تاریخ پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو بعض ایسے بھی غیر مسلم ہیں جو اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام نے واقعی میں عورتوں کو بہت ہی عظیم حقوق سے نوازا، حتیٰ کہ تعلیم کو بھی عورتوں کے لیے، تعلیم کے میدان کو بھی عورتوں کے لیے کھلا رکھا۔ جیسا کہ جیمز اے لینڈسے نے کہا کہ اسلام مسلم عورتوں کی مذہبی تعلیم کو فروغ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے،
اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ انصار کی عورتیں واقعی میں قابل تعریف تھی، کیونکہ اسلامی شرعی قانون کے بارے میں مفید سوالات کرنے سے وہ نہیں شرماتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے عورتوں کے لیے تعلیم کے میدان کو ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا۔ اور اگر آپ مزید اس کا جائزہ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا لفظ اقرا سے، یعنی کہ اے نبی پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو پڑھایا اپنی امت کو، وہ بلا تفریق خود بھی پڑھے اور پڑھایا، یعنی کہ مرد و زن دونوں کو حصول علم کا حکم دیا۔ اسی طرح جو اعتراض بہت ہی بڑا اور بہت ہی گھٹیا اعتراض اسلام پر اور مسلمانوں پر کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو میدان علم سے دور رکھا، انہیں گھر کی چار دیواری میں محبوس کر دیا، اور اسی طرح سماج میں سرگرم کردار ادا کرنے سے اسلام روکتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کو اختلاط سے سختی سے منع کرتا ہے۔ تو واضح رہے کہ اسلام واقعی میں اختلاط سے منع کرتا ہے، ایسا کھلا اختلاط جس میں بے حیائی کو فروغ ملے۔ واقعی اسلام کی تعلیمات پاکیزہ ہیں۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے اسلام عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ تعلیم اس کی اپنی مذہبی ہو، یعنی کہ دینی تعلیم ہو، یا دنیاوی تعلیم ہو۔ حدود شریعت میں رہتے ہوئے بالکل ایک عورت اسلام کی پابندی کرتے ہوئے، پردے کا اہتمام کرتے ہوئے حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن آپ اگر مغرب کی تعلیمات دیکھیں گے تو وہ مخلوط نظام تعلیم کا سسٹم پیش کرتی ہے، اور اس تعلیم کو اگر آپ اسلام کی تعلیمات سے موازنہ کریں گے تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ کو اسلامی تعلیمات بالکل پاکیزہ، صاف و شفاف ملے گی، جس میں ایک مسلمان عورت با پردہ ہو کر علم حاصل کرے گی اور ہر طرح کی ناپاکیوں سے، ہر طرح کی غلاظتوں سے اور بری نظروں سے وہ محفوظ رہے گی۔ تو دنیا بھی اس کی کامیاب رہے گی، کیونکہ اس کی عزت بچ جائے گی، اور اس کی آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ لیکن اس کے برعکس جو یورپی سسٹم ہم کو تعلیم حاصل کرنے کا، عورتوں کی تعلیم کا جو حقوق کے نام پر جو توجہ دلاتا ہے، وہ اس طرح کے مردوں کے بیچ میں عورتوں کا اختلاط، اور اس طرح سے اختلاط کے کھلی بے حیائی، کھلی فحاشی کو وہ فروغ دیتا ہے، جس میں نہ صرف عورت اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، بلکہ اس کی اور بھی ایسی بہت ساری برائیاں ہیں جس کو بیان کرنا ممکن نہیں۔ عہد نبوی میں اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمان عورتیں، صحابیات اور ان کے بعد تابعیات، پھر ان کی شاگردات وغیرہ حصول علم میں بہت ہی زیادہ سرگرم تھیں۔ کتب رجال کی ورق گردانی اگر آپ کریں تو صحابیات، تابعیات اور مختلف ادوار کی جو محدثات تھی، اس کی ایک طویل فہرست آپ کو دستیاب ہوگی، جنہوں نے حفاظت حدیث کے تعلق سے وہ کارنامے انجام دیے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب و ملت میں نہیں مل سکتی۔ فن حدیث سے کیا آپ شرعی علم و فن کی کوئی بھی مثال لے لیجئے، اس میں عورتوں کی کارکردگی نمایاں نظر آتی ہے۔ فن تفسیر ہو یا حدیث ہو، فقہ ہو یا اصول ہو، ادب ہو یا بلاغت ہو، سارے کے سارے فنون میں عورتوں نے جان توڑ، مسلمان عورتوں نے جان توڑ خدمت کی۔ یہ اس کی مثالیں اس لیے پیش کر رہی ہوں کیونکہ یہ وہ خاص علوم ہیں جو اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر صحابیات اور تابعیات حدیثیں روایت نہیں کرتی، علم حاصل نہیں کرتی اور ہم تک علم نہیں پہنچاتی، تو آج اسلامی دنیا مسائل نسواں کی علم و معرفت سے محروم رہتی، چاہے نکاح و طلاق کے مسائل ہو پیچیدہ، یا پھر ازدواجی زندگی کے خصوصی جماع و معاشرت جیسے مسائل ہو، یا اسی طرح مشکلات یا دیگر خانگی مسائل ہو، سب کا حل ہمیں صحابیات و تابعیات کی مرویات سے ملتا ہے۔ ابتداء اسلام سے لے کر اس وقت تک سینکڑوں ہزاروں پردہ نشین مسلم خواتین نے حدود شریعت میں رہتے ہوئے گوشہ علم و فن سے لے کر میدان جہاد تک ہر شعبہ زندگی میں حصہ لیا، اسلامی معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو خواتین اسلام نے علم حدیث کی، جو کہ ایک مشکل علم سمجھا جاتا ہے،
جو اس کی خدمات انجام دی وہ سب کے لیے نمایاں ہے اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کی اور ان کو ترقی حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور اس میں رد ہوتا ہے ان تمام لوگوں کا جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو قید و بند کر دیا۔ مزید ہم اس تعلق سے آگے اور تذکرہ کریں گے، جس میں خصوصی شخصیات کا ہم ذکر کریں گے جنہوں نے اس میدان میں آگے ترقی کی اور پھر قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔